پانچواں سوال جو ہے اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہوا ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ بیان کریں، یعنی کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل کرنے کا طریقہ بیان کریں۔ تو اب اس سوال کے اندر جو ہے واجب غسل، سنت غسل سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو مجموعی طور پر واجب غسل کا آپ کو بتا دیں گے کیونکہ مبتلا بھی ہے۔ تو واجب غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کے جسم پر حسن غسل جنابت میں کہیں بھی کوئی ناپاکی اگر لگا ہوا ہے تو پہلے اس کو پاک کرنا ہے اور استنجا کرنا واجب ہے سب سے پہلے۔ اب استنجا کر کے جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ناپاکی لگا ہو اس کو پاک کرنے کے بعد اس کے بعد اب آپ نے غسل ترتیب سے شروع کرنا ہے۔ تو اس کو ابھی جو میں غسل کا طریقہ بتا رہا ہوں اس کو فقہی اصطلاح میں غسل ترتیبی بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ نے سب سے پہلے سادہ طریقہ یہ ہے، دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ پھر منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالنا بھی سنت ہے۔ پھر ناک میں 3 دفعہ پانی ڈالنا بھی سنت ہے۔ پھر آپ نے غسل کی نیت کرنا ہے، مثلا غسل جنابت کا ہو تو یوں نیت کریں گے، باقی نیتوں کو بھی اسی مقام پر کرنا ہے۔ اغتسل لرفع حدث الجنابۃ واستباحۃ الصلاۃ لوجوبہ قربۃ الی اللہ، یہ نیت آپ کریں گے۔ یہ نیت کرنے کے بعد آپ نے سر پہ پانی ڈالنا ہے اور پوری سر اور گردن سمیت جو ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ ہر بال کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہے۔ اس کے بعد 2 دفعہ اور پانی ڈالنا غسل میں سنت ہے، یعنی سر کو یہ سمجھو 3 دفعہ صحیح طریقے سے پانی ڈالنا سنت ہے، لیکن ایک دفعہ صحیح طریقے سے بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچا کر دھونا گردن سمیت سر کو، یہ واجب۔ پہلا جو ہے آپ نے سر کو دھونا، نیت کے بعد آپ نے سر کو دھونا، سر کو ایک دفعہ پورا پانی پہنچا کے دھونا واجب، دوسری دفعہ سنت۔ سر کو 3 دفعہ دھونے کے بعد آپ نے دائیں جانب جسم کو 2 حصے کر کے پھر پوری دائیں جانب کو کاندھے سے لے کر پاؤں کے انگلیوں کے سروں تک آگے پیچھے دونوں حصہ پورے جسم کے دائیں جانب کو آپ نے ایک دفعہ صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے مال کے جو ہے دھونا واجب ہے۔ پھر جو ہے 3 دفعہ اسی طرح پانی صحیح طریقے سے جو ہے پانی پہنچا کے دھونا یہ سنت ہے۔ غسل میں دائیں جانب کو بھی 3 دفعہ دھونا سنت، ایک دفعہ صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے دھونا واجب۔ پھر دائیں جانب کو جو ہے غسل، دائیں جانب کو پورا ہونے کے بعد 3 دفعہ دھونے کے بعد بائیں جانب کو اسی طرح کاندھے سے لے کر پاؤں کے سروں تک 3 دفعہ جو ہے غسل دھونا سنت ہے۔ ایک دفعہ صحیح طریقے سے پانی پہنچانا آگے والا حصہ پیچھے والا پاؤں کے سروں تک پانی پہنچا کے دھونا واجب ہے۔ تو غسل میں مجموعی طور پر آپ نے جو دھونے کے جو اعضاء ہے وہ یہ جسم کو سر کو ایک دفعہ دائیں بائیں دونوں جانب پورا کاندھے سے لے کر پاؤں کے سروں تک جو ہے ایک دفعہ دھونا واجب ہے، اور سر کو دائیں بائیں سب کو 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ باقی جو ہے غسل کے دوران کانوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالنا، پاؤں کے اور ناک کے اندر جو ہے خلال کر کے سارے کان کے اندر جو ہے ہاتھ ڈالنا یہ سنت ہے پانی پہنچانے کے لیے۔ اچھی طرح رگڑنا جسم کو جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتا ہے وہ بھی سنت ہے۔ اور جو ہے پاؤں کے غسل کے آخر میں پاؤں کے جو ہے انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالنا یہ بھی سنت ہے۔ اور یہ دعا پڑھنا غسل کے دوران سنت ہے، اللہم طہر قلبی وزکی عملی واجعلنی ما عندک خیرا لی واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کا غسل کے دوران پڑھنا مستحب ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے 2 دفعہ پڑھ لیا 3 دفعہ پڑھ لیا تو آپ کو اسے ثواب زیادہ ملے گا، لیکن سنت ایک دفعہ پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک مکمل غسل کرنے کا ترتیب جو ہے آپ تک پہنچ گیا۔ باقی جو ہے باقی غسل اور وضو دونوں میں شاذ نے فرمایا اگر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تولیہ وغیرہ کا استعمال کر کے پانی کو جلدی خشک کرنا، یہ جو ہے خشک نہیں کرنا سنت ہے۔ البتہ اگر آپ کا پاؤں جو ہے تر رہیں، آپ غسل کر کے باہر نکلیں گے تو جہاں آپ پاؤں رکھیں گے وہ جگہ پاک ہے تو خشک ہے، لیکن پاک نہیں ہونے کا خدشہ ہے تو پاؤں کو خشک کرنا ہی چاہیے، ہاتھ پاؤں جو بھی ہے
وہاں خشک کرنا جو ہے خشک کریں وہاں پر، ورنہ عام حالتوں میں جہاں بھی آپ جائیں گے وہ جگہ پاک ہے، یا نماز پاک ہے، جس کمرے میں جائیں گے وہ سب پاک ہے، تو پھر تولیہ وغیرہ کا استعمال نہ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے سنت ہے، استعمال نہ کرنا سنت ہے۔ تو اس طرح یہ غسل کرنے کا یہ مختصر اور طریقہ ہے۔ مزید تفصیلات چاہیں تو آپ فقہ الاول میں مزید جزیات میں آپ کو ملے گا۔